السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم کمبر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آئی کے این۔ ناظرین، سپریم کورٹ کی 10 رکنی بینچ نے جو فیصلہ 18 مارچ کو محفوظ کیا تھا، جسٹس قاضی فائز نے جو درخواست دی تھی کہ ان کی نظر ثانی جو درخواست ہے اس کی جو کارروائی ہے وہ براہ راست نشر کیا جائے۔ 18 مارچ کو جو فیصلہ محفوظ ہوا تھا وہ فیصلہ آج باضابطہ طور پہ اس کا اعلان کیا گیا، بعد میں اس فیصلے کو جاری کیا گیا اور جسٹس قاضی فائز کو 2 ججوں کا واک اوور ملا ہے، یعنی 2 جج جنہوں نے جسٹس قاضی فائز کا معاملہ، یعنی جو پر غیر ملکی ملکیت کا معاملہ جو تھا، جو ریفرنس کا بنیادی نقطہ تھا، اس کو ایف بی آر کے حوالے کیا گیا تھا۔ ان 2 ججوں نے جسٹس قاضی فائز کی جو براہ راست نشریات کی درخواست ہوئی اس کی مکمل حمایت کی ہے، لیکن یہ درخواست 6 ججوں کی اکثریتی رائے کے بنیاد پہ مسترد ہو گئی ہے۔ لیکن یہ ججوں کا اس میں بٹوارہ ہو گیا ہے، 5 ججوں کا ایک موقف ہے، 5 ججوں کا دوسرا موقف ہے، کیونکہ یہ جس طرح کا فیصلہ آیا ہے اس میں مطلب بینچ اسپلڈ ہو گئی ہے۔ یہ کس طرح ہوا ہے؟ جسٹس قاضی فائز کے خلاف آگے کیا کارروائی کیا ہونے والی ہے؟ کل یعنی جو 14 اپریل ہے، تو اس دن کون سی جو معاملات کون سے سپریم کورٹ میں سرگرمیاں کیا ہیں اور وہ ایک دوسرے سے کس طرح وہ متصادم ہیں، یہ سب ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کیس کیا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا، اور جو دھرنا ہے تحریک لبیک پاکستان کا اس کیس سے کیا واسطہ تھا۔ تو جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ تازہ ویڈیو اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو شیئر اور لائک ضرور کریں۔ تو ناظرین، جسٹس عمرتا بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی لارج بینچ جو جسٹس قاضی فائز کی نظر ثانی درخواست جو کہ صدارتی ریفرنس کے اہم فیصلے کے حوالے سے نظر ثانی درخواستیں ہیں، اس کی سماعت کر رہا ہے، اور آج اس کی سماعت کافی وقفے کے بعد شروع ہوئی، کیونکہ 18 مارچ کو جسٹس قاضی فائز کی اس درخواست پہ فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا جس درخواست میں انہوں نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ ان کی جو نظر ثانی کارروائی ہے وہ براہ راست دکھائی جائے، کیونکہ کنٹرول میڈیا میرے خلاف مہم چلا رہی ہے، حکومت مہم چلا رہی ہے، وزراء مہم چلا رہے ہیں، تو مجھے جو کچھ اپنا کیس پیش کرنے کے لیے، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ میڈیا میں جا نہیں سکتے، بطور جج ان پہ پابندی ہے، تو یہ کیس باضابطہ طور پہ چلایا جائے، براہ راست نشر کیا جائے مختلف ٹی وی چینلز پہ۔ تو اس پہ کافی دلائل بھی ہوئے، پھر 18 مارچ کو فیصلہ ہوا۔ آج وہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا، جسٹس عمرتا بندیال نے سنایا، لیکن سب سے بڑی بات جو اس فیصلے کی، وہ 2 جج جنہوں نے جو ان اکثریتی 7 ججوں میں تھے، یعنی 10 رکنی بینچ نے، 10 رکنی لارجر بینچ نے، وہ فل کورٹ نے جسٹس قاضی فائز کے خلاف صدارتی ریفرنس کا معاملہ تھا، اس پہ جسٹس قاضی فائز کی جو اپیل تھی وہ سنی تھی، اور ان میں سے 3 ججوں نے، یعنی جسٹس مقبول باقر، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے اختلافی ٹوٹ لکھے تھے، جبکہ 7 رکنی بینچ نے، 7 ججوں نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ایف بی آر اس کی تحقیقات کرے گا اور پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آئے گا۔ اب وہ معاملہ جوڈیشل کاؤنسل میں آ چکا ہے، وہاں سے تحقیقات ہو کے، لیکن 3 ججوں کا موقف یہ تھا کہ معاملہ ایف بی آر کو نہ بھیجا جائے۔ یہ جسٹس منظور امن ملک اور جسٹس میاں مظہر خیل جو تھے وہ اس بینچ میں شامل تھے، تو وہ بھی اسی 7 رکنی بینچ جو مظہر عالم میاں خیل تھے وہ بھی اس 7 رکنی بینچ کا حصہ تھے، جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ یہ معاملہ ایف بی آر کو بھیج دیا جائے تاکہ وہ تحقیقات کر کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو واپس وہ بھیج دے۔ اب وہ جوڈیشل کاؤنسل میں وہ رپورٹ آ گئی ہے، ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے کہ اس رپورٹ پہ کیا کارروائی ہونے والی ہے اور اس کاؤنسل کا اجلاس کب ہونے والا ہے۔ لیکن آج جو براہ راست نشریات کے حوالے سے جو درخواست تھی، اس درخواست میں جسٹس منظور امن ملک اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل، جنہوں نے جسٹس قاضی فائز کے خلاف فیصلہ دیا تھا، آج انہوں نے جسٹس قاضی فائز کے حق میں فیصلہ دیا، یعنی جسٹس قاضی فائز نے جو درخواست، جو اپیل کی درخواست پہ استدعا کی تھی، اس کے مطابق ان 4 ججوں نے جسٹس قاضی فائز کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ اب آپ کو یہاں پہ میں بتا دوں کہ کون سے جج تھے جنہوں نے جسٹس قاضی فائز کے درخواست پہ، یعنی براہ راست نشریات کی جو درخواست پہ حق میں فیصلہ دیا، یا جو جج جنہوں نے اختلافی نوٹ
لکھا ہے اکثریتی فیصلوں کے خلاف۔ ایک تو جسٹس مقبول باقر صاحب ہیں، ایک جسٹس منصور علی شاہ۔ یہ دو وہ جج ہیں جنہوں نے جسٹس قاضی فائز کے صدارتی ریفرنس کے خلاف جو اپیلیں تھیں وہ سن کر یہ اختلافی نوٹ لکھا تھا کہ یہ صدارتی ریفرنس کالعدم قرار دینے کے بعد یہ معاملہ FBI کو نہ بھیجا جائے، جبکہ جسٹس منظور احمد ملک اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ معاملہ FBI کو بھیج دیا جائے، لیکن براہ راست نشریات کی جو درخواست آج کی درخواست جس پہ فیصلہ آیا اس پہ جسٹس منظور ملک اور جسٹس میاں عالم مظہر خیل جو ہیں انہوں نے جسٹس قاضی فائز کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ یعنی 4 جج ہیں، یہ انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں بھی لکھا ہے کہ یہ معاملہ عوامی مفاد کا، عوامی اہمیت کا کوئی بھی معاملات ہے اس میں عوام کو معلومات کی رسائی دینے کا حق دینا چاہیے، کیونکہ یہ آئین کا آرٹیکل 19A اس کی گارنٹی کرتا ہے۔ تو جتنے بھی ریاستی ادارے بشمول عدلیہ ان کو آئین ان کو پابند کرتا ہے کہ عوام کو حق دیا جائے، معلومات کی تک رسائی کا حق دیا جائے، یہ بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ تو جسٹس قاضی فائز کے حوالے سے جو درخواست سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے اس کی کارروائی براہ راست نشر کی جائے، اور رجسٹرار کو ہدایت کی گئی کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو ویڈیو لنک کے ذریعے کنیکٹ کر کے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ اس کی براہ راست نشریات کی جائے، شروع کی جائے، اور سپریم کا جو اس حوالے سے باقی جو بھی طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار طے کیا جائے۔ یہ ان کا مطلب الگ جو نوٹ دیا گیا ہے وہ ہے۔ جبکہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں انہوں نے اپنا اس جسٹس قاضی فائز کی درخواست مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بطور جج جو ہے یہ جسٹس قاضی فائز ایسی درخواست نہیں کر سکتے، یہ ان کا جو انہوں نے ریلیف مانگا ہے وہ بطور جج ان کے حلف جو ہے اس کی خلاف ورزی ہے، لیکن جو عوامی اہمیت کے جو کیسز ہیں اس میں براہ راست نشریات یا اس کی جو کارروائی دکھانے وہ یعنی آئین کے آرٹیکل 19A کے مطابق ہے، تو یہ حق ملنا چاہیے۔ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ رجسٹرار کو ہدایت دی ہے کہ یہ معاملہ فوری طور پہ سپریم کورٹ کے جو فل کورٹ ہے اس میں لایا جائے۔ جبکہ باقی جو جج ہیں جس میں جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ بینچ کے سربراہ ہیں، جسٹس سجاد علی شاہ ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، اور جسٹس جو قاضی محمد امین اور جسٹس امین الدین خان، یہ جو بینچ ہے مطلب انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے انہوں نے بھی آئین کا آرٹیکل 90A یعنی معلومات کی رسائی جو ہے وہ اس کو بنیادی حق قرار دیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ موڈلٹی جو طریقہ کار جو طے ہوگا وہ انتظامی مطلب وہ انتظامی معاملہ ہے، اس پہ سپریم مطلب فل کورٹ جو ہے وہ بیٹھے گی، یعنی فل کورٹ سپریم کورٹ کی جو فل کورٹ کا اجلاس ہوتا ہے وہ انتظامی سائڈز کے جتنے فیصلے لیتا ہے وہ فیصلہ لے سکتا ہے۔ انہوں نے یہ معاملہ انتظامی قرار دیا ہے، عدالتی آرڈر مطلب اس کو نہیں قرار دیا، حالانکہ عدالتی اگر یہ حکم نامہ ہوتا تو سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ بیٹھتی ہے وہ اس پہ امن سلامت کا پابند اس پہ ہوتی، لیکن یہ ججوں نے پھر اس طرح کہا ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو درخواست مسترد کرنے اور اس کو انتظامی معاملہ کہہ کر فل کورٹ کو بھیجنے کے حوالے سے 5 ججوں کا فیصلہ ہے۔ 4 ججوں نے کہا ہے کہ یہ معلومات تک رسائی وہ بنیادی حقوق میں شامل ہے اور تمام ادارے اس کے پابند ہیں کہ عوام کو بنیادی حقوق دیں، تو جسٹس قاضی فائز کا جو کیس ہے اس کو براہ راست نشر کیا جا سکتا ہے، اور رجسٹرار کو حکم دیا ہے کہ آپ اس کو ویڈیو لنک کو جو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے لنک کر دیں تاکہ یہ براہ راست نشریات عوام دیکھ سکے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی اس کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ جو جج ہے وہ اس طرح کا ریلیف نہیں مانگ سکتا، لیکن یہ براہ راست کا جو معاملہ ہے وہ بنیادی حق ضرور ہے، یعنی جسٹس قاضی فائز کی حد تک انہوں نے اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ براہ راست نشر کیا جا سکتے ہیں۔ اب کل تک یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے، لیکن کل سپریم جوڈیشل کونسل کا اہم اجلاس بھی ہے، جس اجلاس میں جسٹس قاضی فائز کے جو FBI کی رپورٹ آئی ہے اس پہ غور و غوص ہوگا۔ اب اس میں ایک اور معاملہ بھی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل چیف جسٹس کی سربراہی میں کام کرتی ہے، اور اس میں سپریم کورٹ کے 2 سینئر جج یعنی ایک
جو پینی جج ہوتا ہے جسٹس مشیر عالم سینئر ترین جو سپریم کورٹ کا جج ہوتا ہے، اور ایک اور جج ہوتا ہے جو اس ترتیب سے جو سینئر ہوتا ہے. تو جسٹس عمرتا بندیال بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ممبر ہیں، جسٹس مشیر عالم بھی ممبر ہیں، چیف جسٹس جو سربراہ ہیں. اس کے علاوہ 2 سینئر ہائی کورٹس کے جو سربراہ چیف جسٹس ہوتے ہیں، یعنی جسٹس ایک تو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں، اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس وہ اس کے ممبر ہیں. احمد علی شیخ اور جسٹس اطہر رحمۃ اللہ شیخ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ممبر ہیں. اگر جوڈیشل کاؤنسل جسٹس قاضی فائز صاحب کو کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے اس کو منظور نہیں کرتی اور معاملہ نمٹا دیتی ہے تو 3 ججوں کی اکثریت سے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. فرض کریں کہ اگر چیف جسٹس سے یا 2 جج اس کے حامی ہیں کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کو دوبارہ اس معاملے پہ طلب کیا جائے، شوکات نوٹس جاری کیا جائے، اور 3 جو ممبران ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو معاملہ وہیں پہ ختم ہوگا. لیکن یہ بھی اس میں معاملہ آتا ہے کہ جسٹس عمرتا بندیال ایک ہی وقت میں جو کہ نظر ثانی پٹیشنز کی جو سماعت کر رہے ہیں، لارجر بینچ کر رہا ہے، اس کی سربراہی میں بیٹھے ہوئے سربراہی کر رہے ہیں، تو وہ ایک ہی وقت نظر ثانی درخواست یا انہوں نے خود ایک فیصلہ دیا ہوا ہے جوڈیشل کاؤنسل کے فیصلے کے خلاف، یعنی جو ریفرنس مسترد کر دیا تھا، تو وہ اس کے بن سکتے ہیں کہ یا نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا مائنڈ بنایا ہوا ہے. تو یہ بھی سنا ہے کہ جسٹس عمرتا بندیال نے خود کو اس جوڈیشل کاؤنسل سے الگ کر دیا ہے. تو اس کے بعد کون آئے گا تو یہ کیونکہ 10 جج تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ ان کے سربراہ نے خود کو ریکوزٹ کر دیا ہے. تو یہ معاملہ تھوڑا گمبھیر ہے کہ جوڈیشل کاؤنسل میں پھر کون بیٹھے گا. لیکن جوڈیشل کاؤنسل کا کل اجلاس ہو رہا ہے اور اس معاملے میں جسٹس قاضی فائز صاحب کا معاملہ زیر غور آئے گا اس اجلاس میں. اس کے علاوہ نظر ثانی جو درخواستوں کی پٹیشن کی سماعت وہ بھی کل رکھ دی گئی ہے، جسٹس عمرتا بندیال نے رکھی ہے، اور اس میں جسٹس قاضی فائز صاحب اپنے وکیل خود بنیں گے، اور جو صدارتی ریفرنس کے حوالے سے 10 رکنی فل کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو چیلنج کیا گیا. اس میں وہ اپنا موقف رکھیں گے کہ ایف بی آر کو کیوں دیا گیا معاملہ ہے، کیونکہ ان کی درخواست میں یہی ہے کہ عدلیہ نے اپنے جو اختیارات تھے وہ سپرد کر دیے تھے ایف بی آر کے، یعنی ایک حکومتی ادارے کے، اور حکومتی ادارے کے میں سے ان کی اور ان کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا یہ سارا معاملہ اس نظر ثانی درخواست میں. ایک معاملہ یہ، دوسرا سپریم کورٹ کا فل کورٹ کا جو اجلاس ہے وہ بھی ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو لائیو نشریات یا آئین کے آرٹیکل 19A کے تحت معلومات تک رسائی والا معاملہ ہے وہ بھی اس میں غور اس پہ لایا جائے. اس فل کورٹ کے اجلاس کی سربراہی بھی چیف جسٹس گلزار احمد کریں گے. تو یہ 3 اہم معاملات کل سپریم کورٹ میں 3 اہم سرگرمیاں ہونے جا رہی ہیں. اور جو میں نے بات کی تھی کہ تحریک لبیک پاکستان جنہوں نے 2 دن سے پورے ملک میں ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے، پورے ملک میں ٹریفک جام کر کے لوگوں کو پریشان کر دیا، لوگوں کے راستے میں کئی لوگوں نے دم دے دیا اور اس طرح کی بھونچال مچا ہوا ہے، تو اس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن جسٹس قاضی فائز صاحب کے جو خلاف جو ریفرنس آیا تھا، ان کے خلاف جو کارروائی آئی ہوئی ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے جو راولپنڈی میں انہوں نے میاں نواز شریف کے خلاف دیا تھا اس کے بارے میں جو فیصلہ آیا تھا اس کے بعد ہی جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف یہ ساری کارروائی شروع ہوئی تھی، کیونکہ وہ فیصلہ سخت ترین تھا. اور اس فیصلے میں جسٹس قاضی فائز صاحب اور جسٹس مشیر عالم نے یہ لکھا تھا کہ اس فیصلے کو، اس دھرنے کو فیسیلیٹیٹ پاکستان کے ریاستی اداروں نے کیا تھا. تو ریاستی اداروں کے جو سربراہ ہیں وہ اپنے اہلکاروں یا افسران سے وہ حلف لیں اور ان کے خلاف کارروائی کریں جو سیاست میں ملوث ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی سیاست پہ پابندی ہوتی ہے. تو یہ لنک بنتا ہے. اس جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف، جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف کارروائیاں شروع ہوئی اس فیصلے کے بعد، جنہیں جسٹس قاضی فائز صاحب نے جو فیصلہ دیا اس کے بعد ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہوئی ہیں اور وہ کارروائیاں اب تک جاری ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت. اللہ حافظ.